إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله صحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، بزرگان دین، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام، خواتین ملت، پردہ نشی میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین و سامعین کرام، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185، پھر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 1 تلاوت کی، اور 2 روایتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کی گئی. ایک بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے جسے روایت کیا ہے، اور ایک امام ترمذی رحمہ اللہ نے جسے روایت کیا ہے. ان آیات و احادیث کے تناظر میں انشاءاللہ آج ہم قرآن کی عظمت اس عنوان سے کچھ باتیں سنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو
ہمارے آپ کے آخری پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، جن کی انتہا کوششوں، محنتوں اور جد و جہد کے نتیجے میں ہم آپ تک کے اسلام کی یہ عظیم نعمت اور دولت پہنچی ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور جتنا ہی شکر و احسان منایا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ کا شرف بخشا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز دیا ہے، اور اللہ نے ہماری بخشش اور نجات کے لیے رمضان المبارک جیسا مہینہ، جس میں آج ہم شب و روز بیت رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ کا جتنا احسان وہ شکر بجا لائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت، رہنمائی، رشد اور بہتری کے لیے، خیر کے لیے اپنا کلام اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا یہ کلام اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا کے سب سے عظیم ہستی ہیں، شاعر کہتا ہے، نہ میں نے آپ جیسا دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی ماں ایسی اولاد جنم دے سکتی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور کہتے ہیں نا، گواہی تو وہ ہوتی ہے جو ما شہدت بہ العاداء، دشمن بھی کسی کی گواہی دے دے۔ گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی دے دے۔ اور اٹھا لیجئے تاریخ اسلام سے اب تک ایک نہیں کئیوں سینکڑوں ایسے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے گواہی دی ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ نے کسی کو مبعوث کیا ہے، کسی ہستی کو، کسی ذات کو، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں، ایک عیسائی نے 100 انسان جو دنیا کے بہترین انسان گزرے ہیں، ایک مورخ ہے، لکھتا ہے، عیسائی ہونے کے ناطے اسے پہلا نمبر حضرت عیسیٰ کو رکھنا تھا، لیکن دیکھیے یہ اصول ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ کی شان ہے کہ اس نے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنے کے، عیسائی ہونے کے بعد بھی نمبر 1 پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے جو اپنا کلام، اللہ کا کلام جو پیش کیا، بھیجا، نازل کیا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے سے اللہ کا کلام اللہ کے نبی کے دل پر ڈالا گیا، وہ کون؟ شریعت بتاتی ہے، فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تھوڑا غور تو کرتے چلیں، اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے مقرب مقدس ہستی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا تھا انبیاء تک پہنچانے کے لیے، اور وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو جو اپنا کلام اللہ کا، اس نے نازل کیا تو کب؟ رمضان المبارک میں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب اور پسندیدہ شہر اور مہینہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا اللہ نے نزول فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزہ میں یک بارگی نازل کر دیا پورا قرآن، اور پھر موقع بموقع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں، 13 سالہ مکہ زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، ان 23 سالہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے دن بھی بہترین چنا، اس کی رات بھی بہترین چنی۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس مبارک قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر لیلۃ القدر بھی عام رات جیسی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی رات سے بہتر رات ہے۔
اس کو ایسے ہی نہیں کھونا چاہیے۔ بہرحال اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اور یہ وہ کلام ربانی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت تو دور جنوں کے لیے بھی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی مستفید ہو رہے ہیں، ہوتے اور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ساری انس و جن کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نہیں، آج ہمارے زمانے نہیں، رہتی دنیا تک کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ کتاب مقرر کی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ غور کریں، کس کے لیے؟ یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہدایت تو ساری انسانیت حاصل کر سکتی ہے، لیکن ہدایت اسے ملتی ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ کتاب سیدھا راستہ بتاتی ہے، یہ کتاب راہ ہدایت دکھاتی ہے، یہ کتاب امن و سلامتی کی تعلیم دیتی ہے، یہ کتاب انسان کی انسانیت سکھاتی ہے۔ پھر اللہ نے ایک جگہ کہا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ غور کریں، ایک جگہ اللہ نے ھدی للناس کہا، ایک جگہ ھدی للمتقین کہا، یہ دونوں فرق کیوں ہیں؟ اس لیے فرق ہے کہ ہدایت تو ساری انسانیت کے لیے، لیکن ہدایت حاصل کون کرے گا؟ جو اس کے قریب آئے گا۔ میں اس کی ایک مثال دیتے رہتا ہوں عام طور سے، جیسے ایک بندہ ہے، بڑا پیاسا ہے، شدید پیاس لگی ہے، پریشان حال ہے، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، پھر آپ سمجھیں گے رمضان میں پیاسا تو پیاس، رمضان مہینہ نہیں ہے، پیاسا ہے، شدید پیاس لگی ہے، کنویں کے پاس آ کر بیٹھا ہے، چیخ پکار کر رہا ہے، میں پیاسا ہوں، بڑی شدید پیاس لگی ہے، پیاس پیاس کنواں کنواں، پیاس پیاس کنواں کنواں۔ اس کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ نہیں۔ کب بجھے گی؟ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے، ڈول ڈالے، پانی نکالے اور پیے، تو پیاس بجھے گی۔ اللہ نے کہا ہے ھدی للناس، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہے، ہدایت جس کو مطلوب ہے، اسے یہ ہدایت ملتی ہے۔ پیاس اس کی بجھتی ہے جو کوشش کرتا ہے، صرف چیخنے کہ پیاس پیاس کنواں کنواں پیاس نہیں بجھے گی۔ بہرحال اللہ نے یہ اصول بنایا ہے، اللہ کا یہ نازل کردہ اصول ہے، اللہ کا یہ کلام اللہ کا اصول ہے، اور جو اللہ کا اصول ہے اللہ نے اس اصول کے بارے میں قرآن مجید کہیں کہا، اس اصول کے بارے میں کتاب حکیم کہیں کہا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی واضح کرنے والی حکمت سے پر کتاب ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کا بنایا اصول اور دنیا کا بنایا اصول کیا ہوتا ہے، معلوم کتنا فرق ہے۔ ڈیل کارلج نامی ایک مورخ انگریز، اس نے زندگی کیسی گزاری جائے اس کے اصول بنائے، اور اس کے بعد کچھ ہی سال کے بعد جو ہے پھانسی لے کر مر گیا۔ اسی نے لکھا کتاب کہ زندگی کیسی گزاری جائے، یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے اپنی کتاب سے خود استفادہ نہیں کیا اور آخری میں خودکشی لے کر مر گیا، یعنی اسے خود نہیں پتا تھا زندگی کیسی گزاری جائے، وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسا اصول ہے، ایسی شریعت ہے، ایسا قانون ہے کہ صرف اس وقت نہیں جو 1445 سال پہلے نازل ہوا، بلکہ رہتی دنیا تک، اب چاہے دنیا کتنی بھی دور تک چلے، یہ اصول ہر وقت برقرار رہے گا۔ کیوں؟ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کیا ہے نا، تو اس کی کئی عظمت اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہے، شریعت میں تو ہے ہی، قرآن کی عظمت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں، سورہ اسراء میں ایک چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج آج نہیں، جب قرآن نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، 1445 سال پہلے، 44 سال پہلے، جب اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا تھا، کیا کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، بڑے بڑے فصحا گئے، بڑے بڑے بلغا گئے،
آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور نہ رہتی دنیا تک قبول کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ چیلنج کیسے دے رہا ہے؟ معمولی چیلنج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر پورے انس و جن اکٹھا ہو جائیں، صرف انسان نہیں، صرف محدود جگہ کے نہیں، پوری دنیا کے انسان نہیں جنات بھی شریک ہو جائیں، ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں۔ اللہ نے ایک جگہ چیلنج کیا ہے، اس جیسی ایک سورہ لا کر دکھائیں۔ ایک چیلنج اور ہے، اللہ نے اور باریک چیلنج کیا، اس جیسی ایک آیت لا کر دکھائیں۔ لا یأتون بمثلہ، اللہ کہتا ہے لا نہیں سکتے ہیں، اس کے جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اللہ کہتا ہے گرچہ ایک دوسرے کے حمایتی بن جائیں، مددگار بن جائیں، اللہ کے کلام جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے۔ آپ غور کریں، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، اپنی کتاب کے بارے میں چیلنج نہیں دے سکتا کہ میری کتاب لوگوں کی ہدایت دے سکتی ہے۔ پھر دوسری یہ بات غور کریں، قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے، پھر بھی آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو قرآن کہنے کی دو وجہ ہے، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے، قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، نمبر ایک کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور دیکھ لیجئے، آپ قرآن کو بار بار پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو بار بار اجر دے گا، اور اجر بھی کتنا؟ دروس میں بات گزری ہے کہ اگر آدمی ایک حرف پڑھے، الف، اللہ رب العالمین ایک نہیں 10، اور رمضان المبارک رہے تو 700، الف کا 700 درجہ، 700 نیکی صرف الف پڑھنے کی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے اس ایک حرف کی نیکی، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر، یعنی ایک پڑھنے کی 10 نیکی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بے شمار بھی دے سکتا ہے، اور کم از کم 700 تو ہے ہی۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک پورا حرف ہے، نہیں، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کوئی پڑھے تو اسے 10 نیکی، 10 کے 30 نیکی، 30 کو 10 سے کرے تو 300، اور 300 کو 7 سے جوڑیں تو 21,000 تقریباً چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، رمضان مبارک کا یہ فائدہ ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس میں جتنا بندہ اس میں غور کرے گا، پڑھنے کا تو اجر ملنا ہی ہے، غور کرے گا تو محققین کہتے ہیں کہ غور کرنے کے بعد اسے ہر غور فکر میں ایک نیا علم ملے گا۔ دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو ایک نقطہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی بار کہا ہے نا۔ اب آدمی دیکھے تو معنی تو بظاہر ایک ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ایک کے الگ معنی ہے، جتنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، ہر ایک کو اس سے پہلے سے جوڑے تو الگ معنی نکلے گا، اس کو بعد سے جوڑے تو الگ معنی نکلے گا۔ اللہ کی جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کا تذکرہ کیا، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اس میں اگر بندہ غور کرے تو اسے ہر ایک غور فکر میں ایک نیا علم ملے گا، نئی تحقیق ملے گی۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی، پوری دنیا میں قرآن جو کتاب ہے اللہ کی، پوری دنیا میں اس جیسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی ہے کسی اور کتاب کی۔ گرچہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت عیسائیت ہے، مسلم 2 نمبر پہ ہیں، دیکھا جائے تو
عیسائیت کی تعلیم ہونی چاہیے، ان کی کتابیں پڑھی جانی چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کے اندر تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، اور اللہ نے اپنی کتاب کے لیے جو سب سے افضل کتاب ہے اس کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے، اپنے پاس لے لیا ہے۔ کتنا اہم نقطہ جانتے ہیں؟ قرآن کا مطالعہ کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی دہرایا کرتے تھے تاکہ ذہن میں آ جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ قرآن میں حکم نازل کرتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے اللہ کے نبی آپ اپنی زبان کو زیادہ جلدی جلدی حرکت مت کیجیے، عجلت مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ کہتا ہے اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، اس کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھ لیجیے کئی لاکھ لوگ، اگر کہا جائے کہ کروڑوں میں گزر چکے اب تک، حافظ قرآن تو گزر گئے اور ابھی بھی موجود لاکھوں سے، یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اسی لیے اس کا نام قرآن ہے۔ اس کی کتنی عظمت ہے، چند ایک کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن کی عظمت ملے گی۔ پہلی عظمت میں نے بیان کیا، اللہ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل، اللہ کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، اس کے جیسا لا نہیں سکتے ہیں۔ دوسری عظمت اللہ کہتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے اور اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کے لا یاتیہ الباطل، باطل نہ دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے۔ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی داخلہ کرنا چاہے گا کچھ ایکسٹرا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے ضمانت لی ہے نا۔ پھر یہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصیبت میں آتے تھے، پریشانی میں آتے تھے، بیمار پڑتے تھے تو آپ جانتے کیا کرتے تھے؟ معوذتین پڑھتے تھے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو بیماری کو دور کرتی ہے، اور بیماری ایک دو نہیں، 3 قسموں کی بیماریوں کو یہ قرآن علاج کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ 3 قسم کی بیماری، اعتقادی بیماری علاج ہے، آدمی اگر کفر میں، شرک میں، نفاق میں پڑا ہوا ہے، اعتقادی مریض ہے، اگر قرآن کو بغور پڑھتا ہے، ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی اعتقادی بیماری کو دور کرے گا۔ اسی طرح جسمانی بیماری، اگر بندہ ایمان اور یقین سے پڑھے تو اللہ رب العالمین جسمانی بیماری کو بھی اللہ اس کتاب کے کلام سے اللہ رب العالمین دور فرما دیتا ہے۔ مائی عائشہ راویہ حدیث ہیں، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو آپ معوذتین پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وَنَفَسَ، اور نفس ینفس کا معنی ہوتا ہے ایسی پھونک جس کے اندر کچھ تھوک بھی ہو۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ تھوکتے ہیں، تھوکنا صحیح نہیں ہے، تھوکنے کی تو شریعت منع کرتی ہے، اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیوں معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے؟ پھونک کر مت پیو، تھوکنا منع ہے، لیکن ایسا نفس جس کے اندر کچھ تھوک کے ذرات بھی آئیں تو معلوم یہ ہوتا ہے اس کلام کو اس زبان سے پڑھا گیا ہے، اس میں جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ ذرات اس میں پہنچے۔ جب وہ پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے کلام سے اس کو شفا دے دے گا۔ میں عائشہ کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر معوذات دم کرتے تھے، پھونکتے تھے اور ایسے کر لیتے تھے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، میں عائشہ کہہ رہی ہیں، اور اتنے شدید بیمار ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے تھے، آپ دم کرنا چاہتے تھے نہیں کر پا رہے تھے، تو مائی عائشہ کہتی ہے میں نے دم کیا معوذتین کا، اور میں نے آپ کا ہاتھ اٹھایا برکت کے لحاظ سے کہ میرے ہاتھ میں وہ برکت نہیں ہو سکتی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کا ہاتھ لیا، آپ کے ہاتھ پہ نفس کیا، دم کیا، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے چہرے پر پھیر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیماری اگر ظاہری ہے، جسمانی ہے، اللہ اس میں بھی شفا دیتا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے جانا ہوگا، جانتے ہوں گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام ایک جگہ گئے، ایک ٹکڑی لے کر گئے، اور وہاں پر جو ہے کچھ کام تھا،
اب جس قبیلے میں پہنچے اس قبیلے والوں نے ان کا احترام نہیں کیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی، چنانچہ جو ہے انہوں نے کسی طرح سے گزر بسر کیا، خیمہ ڈال لیا، رک گئے۔ اب اتفاقاً رات میں جو ہے ایک روایت میں سانپ کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں بچھو کا تذکرہ ہے، اللہ عالم، بہرحال جو بھی، بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، اور انہوں نے پہلے پوری کوشش کی اس کے زہر کو نکالنے کی، زہر نکلا نہیں، پھر مجبور ہو کر یہ چھوٹا سی ٹکڑی تھی، یہ جو قافلہ تھا جنہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا صحابہ کرام کا، ان کے پاس آ کر کہتے ہیں حل منکم احد، تم میں کوئی ایسا ہے جو علم جانتا ہو جھاڑ پھونک کا؟ صحابہ کرام تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، زیادہ علم نہیں تھا، اور جھاڑ پھونک تو ایسے بھی بہرحال اسلام میں منع ہے اگر غیر شرعی ہے تو، شرعی رقیہ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن غیر شرعی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، یہ کر رہے ہیں بابا جو جھاڑو لے کے اور ایسے اور ایسے، یہ سب اسلام میں نہیں ہے، یہ سب پھر اس کو کچھ یہ لکھ کر دے رہے ہیں تعویذ اور یہ اور وہ، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیما فقد اشرک، جس نے جو ہے تمیمہ تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا، یہ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ بہرحال بولے ہے تم میں سے کوئی جانتا ہے، علم ہے اس کا؟ ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں ہوں، ٹھیک ہے بولے آؤ، جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین ان کے دل میں یہ چیز ڈال دیتا ہے، یہ بات ڈال دیتا ہے کہ کیوں نہ سورہ فاتحہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہی پڑھا جائے۔ چنانچہ جا کر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس سانپ یا بچھو کا زہر نکال دیتا ہے۔ انہوں نے جانے سے پہلے مطالبہ کیا تھا جب ہم آئے تھے تو ہماری تم نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اب جب مہمان نوازی نہیں کی تو ہمیں اس کام کے اوپر کچھ محنتانہ چاہیے، کچھ اجر چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تھا بالکل اجر ملے گا، سردار ہمارا زخمی ہے، چلو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑا سا ایک ریوڑ مل گیا، ریوڑ صحابہ کرام تھے، ہم آپ جیسے مسلمان نہیں تھے، آج ہمارے معاشرے کے الحمدللہ کتاب سنت والے سے بری ہیں، آج کے دوسرے جیسے مسلمان ہیں ویسے مسلمان نہیں تھے کہ مولوی نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے، نہیں، کام وہ کرتے تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت بتاتی تھی، نہیں تو پھر رک جاتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں۔ اب صحابہ کرام جو ہے رک گئے، استعمال کرنے جا رہے تھے بکری کا ریوڑ میں سے ایک بکری لاؤ ذبح کرنا ہی، ٹھہرو، پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر ثبت کرا لیتے ہیں، تصدیق کروا لیتے ہیں کہ یہ واقعی جائز ہے کہ نہیں، کھانا اس کا حلال ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے مجھے ایسا ایسا پورا ماجرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے اصبتم، صحیح کہا، صحیح کیا، یعنی سنت کے مطابق کیا، شریعت کے مطابق کیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَضْرِبْ لِسَحْمِي، حصہ لگاؤ، میرا بھی ایک حصہ لگا دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ اسراء میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں ہم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن اعتقادی بیماری کے لیے، عملی بیماری کے لیے اور روحانی بیماری کے لیے علاج ہے۔ عملی بیماری کیا ہے؟ معاشرے کے اندر کینہ کپٹ، حسد، جلن، غیبت، چغل خوری، اللہ رب العالمین نے ان تمام عملی بیماری جو ہے معاشرے میں پھیلی ہے، ان بیماریوں کو قدغن لگاتے ہوئے قرآن میں اللہ نے احکامات نازل کیے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کئی طرح سے شفا اور بیماری کا علاج ہے۔ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ اگر آدمی پڑھ لے ہوئے تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، درجات اللہ نے کہا ہے، جو ایمان لائے، علم حاصل کیا قرآن کا، اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اب اور ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کیسے درجے کو بلند کرتا ہے۔ ایک واقعے سے سبق سیکھ سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی کے دور کا واقعہ ہے۔ ابن ابزی نامی ایک غلام تھا، اس کو جو ہے مکہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں جس نے بنایا تھا بھائی تم نے غلام کو کیسے آزاد کر دو، غلام کو بنا دیو؟ کہتے ہیں وہ فرائض کے علوم سے واقف ہے، جانکار ہے۔ جب فرائض کا احکام سے واقف اور جانکار ہے تو پھر اس کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ غلام پھر نہیں ہے، وہ گورنر بھی بن سکتا ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے فائدہ دیتا ہے، مرتبہ بڑھاتا ہے، اور یہی تو صحابہ کرام کو فائدہ ملا تھا، یہی مرتبہ تو صحابہ کرام کو ملا تھا
ایمان سے پہلے جہالت کی حد میں تھے، ایمان لائے تو لوگوں کے لیے ایک انقلاب برپا کر دیے، اور ساری دنیا اشش کرتی رہ گئی اور رہ رہی ہے۔ بہرحال قرآن اگر آدمی پڑھے پڑھائے، اس کو سیکھے سکھائے، کتنا فائدہ جانتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، خیر کے معنی بھلائی، اچھائی، بہتری، کامیابی۔ ہم اور آپ کامیابی کے پیچھے پڑے ہیں نا، ہر شخص کامیابی کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں؟ کامیاب ورڈ جو ہے نا بڑا شاندار ہے، ہر آدمی اپنی ہر شعبے اور فیلڈ میں چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، کوشش میں لگائے، تقدوں میں لگائے، تاکہ جو ہے اگر کوئی تاجر تجارت میں کامیاب ہو جائے، کوئی زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، سوچتا ہے کھیتی باڑی میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی جو ہے ٹیچر ہے وہ سوچتا ہے میں اپنے اس میں بڑھ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ کتنے دن کی کامیابی انسان کو مل جاتی ہے، اگر ملتی بھی تو پڑھتے پڑھاتے 30-40 سال ہو جاتے، کامیابی ملنے کے بعد جو ہے 10-20 سال 30 سال انسان رہتے، 30 سال 20 سال کی کامیابی کے لیے انسان تگدو میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے بعد جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اصل کامیابی وہاں کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہوا تو وہی کامیاب ہے۔ اب جنت میں کیسے داخل ہوں گے، کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے رتبہ بڑھے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم کہتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے، یعنی کامیاب وہ ہے، اچھا وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ہمارا معاملہ اس سے برعکس نظر آ رہا ہے امت کا، ہم سب چیز سیکھ رہے ہیں، صرف پیچھے ہیں تو قرآن سے پیچھے ہیں، اور اس میں کچھ علماء کا بھی دوش ہے۔ جب ظاہر بات ہے ایک عالم دین کہہ دے گا کہ بھائی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، تو آدمی بجائے سیکھنے کے بھاگے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صرف آپ تھوڑا سا عربی سیکھ لیں میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے کیا دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یعنی دل پیک ہو گئے ہیں، دل بند ہو گئے ہیں جو قرآن پر غور نہیں کرتے۔ سورہ نجم کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے کئی بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، لِلذِّكْرِ غور فکر کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللہ کہتا ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ مولوی صاحب نے پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے پابندی لگا دی تو اب جب قرآن پہ پابندی لگ گئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر آدمی دوسرا تو کچھ تلاش کرے گا نا، نعم البدل اس کے بجائے، تو پھر دیگر فضائل کی کتابیں آ گئی۔ ایک سوال یہ ہے کہ بھائی یہ اگر ہارڈ ہوتا قرآن کو سمجھنا سیکھنا، تو جو کتابیں پڑھائی جاتی مدارس میں وہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں ہی ہے نا۔ بچے وہ کیسے سیکھ رہے ہیں، وہ کیسے سمجھ رہے ہیں، عوام کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ وہ کتابیں جو عربی میں ہی ہے، چاہے فقہ کی ہو کہ تفسیر کی ہو، جب وہ کتابیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھائی جا سکتی ہے، تو اللہ کی کتاب نہیں سمجھائی جا سکتی؟ صحیح بولے تو یہ سازش ہے، کس طرح سے اللہ کی کتاب سے روک کر اپنی من کی بنائی ہوئی کتابوں کی طرف لوگوں کو رجحان رکھا جائے۔ اسی لیے تو آپ دیکھ لیجئے کتاب و سنت مستثنیٰ، باقی دیگر مساجد پر غور کریں، اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر و محراب پہ قرآن کم، دیگر کتاب زیادہ نظر آئے گی۔ مساجد میں قرآن کی تعلیم، تفسیر، توضیح کم، دیگر کتابوں کی تفسیر توضیح بتائی جائے گی، اس کے فضائل بتائے جائیں گے۔ اللہ کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ صریح مخالفت ہے۔ ایک دو حدیث سے بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عمیق بطحان ایک ایریے کا نام ہے، وہاں جا کر 2 اونٹنی موٹی تازی لے کر آئے، اور بلا یعنی کسی کو زیادتی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اور قطع رحم کرتے ہوئے، یعنی کسی کا جو ہے ستا کر مار کر نہ لائے۔ کوئی ہے لا کے چاہتا ہے تم میں سے کوئی لا سکتا ہے، لائے گا، لانا پسند کرتا ہے۔ صفہ پہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو چاہتے ہی ہیں جسے 2 اونٹنی مل جائے
بات سمجھ رہے؟ موٹی تازی اور کسی کے قطع رحم بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ اور مل جا رہی ہے تو کیوں نہیں چاہتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آ کے اللہ کی 2 آیتیں کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ 2 سیکھے گا تو 2 اٹھنی، 3 سیکھے گا 3 اٹھنی، 4 سیکھے گا 4 اٹھنی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ کی آیت سیکھے گا، جتنی اللہ کی آیت سمجھے گا، اللہ رب العالمین ہر آیت کے بدلے میں ایک اونٹ دے گا. مسلم شریف کی روایت. ایک اونٹ، غور کر سکتے ہیں آپ، ایک آیت سیکھے گا، ایک اونٹ بدلے میں اللہ رب العالمین دے گا. لیکن انسان ظاہری مفاد پرست ہو گیا نا، ظاہری ہے، ابھی کرنٹ کا فائدہ دکھنا چاہیے. اور پھر علماء ہے، لوگوں کو گل گائیڈنگ کر دیتے ہیں. اب اس کی ایک مثال سمجھ لیں، وقت زیادہ نہ ہو جائے. ایک بندہ ہے، بڑا محنت سے کالج میں پڑھانے کے بعد جو ہے کوشش کیا، اور اس کے بعد ایک موقع لگا. آپ کے یہاں پہ کسی کمپنی کا کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے اس کا انٹرویو لیا. انٹرویو میں اس کا سلیکشن بھی ہو گیا. وہ سامنے والا آدمی باہر کا تھا، اس نے کہا ہم جانے کے بعد کمپنی سے آپ کو ایڈمٹ لیٹر آ جائے گا. اب دیکھ لیجئے امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے، امت محمدیہ کے لیے. وہ بندہ واپس گیا، اس نے اطمینان رکھ لیا کہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے کمپنی میں، اب مجھے بڑی سی سیلری ملنے والی ہے. اتفاقاً لیٹر آ گیا تمل میں. کس میں آ گیا؟ زبان تمل. اب اس کے پاس لیٹر سلیکشن کا آیا ہے کہ رد کا آیا، اس کو سمجھا نہیں. اب یہ تڑپ رہا ہے، تڑپتے ہوئے ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر، شہر میں کون ایسا آدمی ہے جو تمل زبان سے واقف ہے. ایک بندہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. 2 کیفیت ہے. اگر یہ سوچے کہ یار یہ تمل میں لاؤ پاڑ کے پھینک دوں، میرے کام کا نہیں ہے، ہو سکتا ہے. نہیں، دنیاوی مفاد ہے نا، سیلری پیچھے اس کے مضمرہ چھپی ہوئی ہے. دوڑے گا، ڈھونڈے گا. کون تمل جانتا ہے؟ تمل والے کو ڈھونڈ کے بولے بھائی تھوڑا پڑھ دو. وہ کہے گا مجھے ٹائم نہیں ہے. ارے بھائی بعد میں بولو، کب آتا ہوں، کل آنا، پرسوں آنا. جب تک بلائے گا مہینوں دوڑائے گا، مہینوں اس کے پیچھے دوڑے گا. کیوں؟ کہ صرف اس کو معلوم ہو جائے کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے، میرا سلیکشن ہے کہ رد ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کلام ہے میرا، اس میں غور فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کے حق ادا کرو. یتلون حق تلاوتی، اللہ نے کہا ہے. ایسے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جو حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. ذرا ہم سوچیں کتنا ہم نے حق ادا کیا ہے. رمضان المبارک چل رہا ہے، اب انشاءاللہ کچھ ہی دن باقی ہیں. ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایسے کتنے ہوں گے جن کے 2 سے 2 قرآن ختم ہو چکے، تیسرا چل رہا ہے. بہت مشکل ہے. ایسا کون ہے جس نے ایک قرآن پورا پڑھ لیا ہے، ایک قرآن سن رہا ہے، اور تیسرا تدبر بھی جاری ہے، غور و فکر بھی کر رہا ہے، معنی مفہوم بھی سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ بہت کم اٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر ظاہری میں دیکھیں تو دنیا پرست ہو گئے. ہمارے اندر دنیا زیادہ محبوب ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا حیثیت ہے دنیا زندگی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالیہ سے اتر رہے تھے. اترتے ہوئے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ جس کا کان کٹا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس بکری کو، بچے کو 1 دینار درہم جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی وہ خرید سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ عرب میں جو جانور کنکٹا ہوتا ہے نا وہ عیبدار ہوتا ہے. جو جانور کنکٹا ہو عیبدار ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ مردہ ہے تو وہ تو اور ہی عیبدار ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. پھر بچہ بھی ہے، بچہ، مردہ، کنکٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ کے سلام، یہ تو کنکٹا بھی ہے، مردہ بھی ہے، اسے کون خریدے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی یہی مثال ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے. اس مردہ کنکٹے بچے کی مثال ہے دنیا کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ غریب ہو. غریب سے مراد یہ نہیں فقیر، اجنبی. او عابر و سبیل، زندگی ایسے گزارو کہ راستہ پار کرنے والے. اس کی تفصیل انشاءاللہ رات کے درس میں اگر موقع رہا تو لگے گی، آئے گی. بہرحال اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور یہ قرآن کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے. اس قرآن کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کے معنی و مفہوم پر غور کیا جائے.
اس قرآن کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے، اللہ نے جو احکامات دیے اس کو اختیار کیے جائیں، جو منہیات ہیں اسے رکا جائے۔ اگر بندہ ایسا کرے گا تو یہ قرآن اس کے حق میں دنیا میں بھی فائدہ مند، اجر و ثواب کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی اس کے درجات کو بڑھائے گا۔ اور اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا تو یاد رہے مسلمانوں، یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ایک شکوہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شکوہ میرے خلاف آپ کے خلاف ہو جاوے۔ بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شکوہ کریں گے؟ اللہ سے کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج امت نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ رمضان تک محدود کر دیا ہے، قرآن صرف پڑھنے تک محدود کیا ہے، غور فکر جو ہے منع ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے پڑھتے ہی غور نہیں کرتے، ہدایت نہیں سمجھ رہے۔ یاد رکھنا، یہ قرآن جس کی بہت سی عظمت ہے، وہاں ایک خطرناک نقصان بھی ہے بندے کے حق میں۔ وہ نقصان کیا ہے معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کی اس کی حفاظت فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن حجۃ لک او حجۃ علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہوگا۔ کیسے حجت ہوگا؟ ہم غور کریں، اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، اے پروردگار، اس کو میں نے رات میں پوری طرح سے سونے نہیں دیا تھا، اے پروردگار ذکر و اذکار میں لگا تھا، پڑھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، راتیں نکل جا رہی تھی، پروردگار اس کے حق میں میری سفارش کر دے۔ قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ بھی آئے گا، وہ بھی ایسے ہی کہے گا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، اللہ پروردگار اس کے حق میں میری سفارش کر۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حجت لک، قیامت کے دن حجت بن جائے گا، اللہ سے بحث کرے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا قرآن۔ اور نہیں تو حجت علیہ، ہمارے خلاف حجت کھڑا ہو جائے گا، ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا۔ اللہ سے کہے گا، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، تیرے قرآن والا کہتا تھا، تیری کتاب کو ماننے والا کہتا تھا، اس کا حق نہیں ادا کیا، صرف کپڑے میں لپیٹ کر۔ اب میں یہ اس لیے کپڑا کہہ رہا ہوں کہ اس کو جزدان بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک نیا مسئلہ ہے۔ جزدان جو ہم کہتے ہیں نا، جزدان نہیں کہنا چاہیے، دان کی جگہ رکھنا، اور جز یعنی پارا، حصہ۔ اس کے اندر بہت بڑی سیاست ہے، کیوں معلوم؟ ہمارے درمیان مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو قرآن کو نعوذ باللہ کہتی ہے مکمل نہیں ہے، اس میں 10 پارے باقی ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جب پورا نہیں ہے تو بچا کیا؟ پھر جز بچا، حصہ بچا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اس کو جزدان کہتے ہیں، یہ ایک جز حصہ رکھنے کا کپڑا، رکھنے کی جگہ، جزدان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کپڑے میں لپیٹ کر ہم نے اس کو طاق پہ رکھ دیا۔ اب کب اس کا موقع لگے گا؟ آئندہ رمضان آئے گا تبھی، اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں شادی بھی نکل گئی، اب اچانک قرآن دوسرا نیا نہیں آ پایا، تو اللہ وہ قرآن رکھا ہے نا جو اندر کپڑے میں، اس کو لے کر آؤ، سب سے اوپر کر دیتے، اتنے اوپر کہ وہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچے، اتنا اوپر بھی یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے۔ کیوں؟ قرآن تو آپ کے ریموٹ جیسے آپ کے ہاتھ میں ہوتے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ محنت مزدوری کر کے باہر سے آ رہے ہیں، سب سے پہلے گھر میں گھسنے کے بعد سلام کیا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، آنے کے بعد بیڈ پر بیٹھا ریموٹ، یہ جو ریموٹ آپ نے اٹھایا نا، ریموٹ کے بجائے قرآن اٹھاؤ۔ مسلمانوں، جس وقت تو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا، یقین مانو اللہ کی کتاب کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ کبھی ذلیل نہیں ہو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ جانتے ہیں نا، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا فرمان سنت رسول اللہ۔ اگر امت اسے تھامے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی ذلیل نہیں ہوگی، کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ اگر آج امت گمراہ ہے، رسوا ہے، ذلیل ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے یا تو قرآن ہٹ گیا، نہیں تو جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہٹی ہوئی، یہ طے بات ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، لندن کی ایک کورٹ میں ایک یہودی نے قرآن کا ایک نسخہ اٹھایا تھا، جانتے تاریخ؟ قرآن کا ایک نسخہ اٹھا کر لوگوں سے کہا تھا، وہ ان کے اپنے لوگ تھے، کیا کہا تھا؟ مسلمانوں سے یہ ہٹا دو، تم ان کے اوپر قابض آ جاؤ گے، قابو پا لے گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، آج ہمارے نونہال
جتنا جو ہے دنیا داری جانتے ہیں ہمارے بچے، جتنا دنیا کی چیزیں جانتے ہیں، کارٹون جانتے ہیں، قرآن کی اتنی معلومات، شریعت کی اتنی معلومات نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انہوں نے آج سے 100 سال پہلے یہ اٹھا کے بات کہی تھی۔ امت سے آج قرآن چھین لیا گیا ہے بطور نام کے، صرف کس لیے ہے کہ کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے تو جو ہے کچھ لوگ ہیں تو تعویذ بن کے بتا دیں، جو شریعت میں ہے اس کا انکار نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا، لیکن تعویذ بنا کے پہنا دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے، اب کچھ نہیں ہے تو اس کو قرآن کے نیچے بس وہیں تک قرآن رہتا ہے، اس کے بعد نہ بچی جا رہی ہے تو وہ قرآن پڑھ رہی ہے، نہ اس کا شوہر پڑھ رہا ہے، بس قرآن کے نیچے اس کو بدائی کہ ہاں بھائی یہ کیا مقصد ہے جانتے ہیں؟ یہ تو ہے نہیں شریعت میں، لیکن اس کے پیچھے علت کیا ہے معلوم؟ اے میری بیٹی تو زندگی گزارنا تو اس قرآن کے تحت گزارنا۔ کیا میری مائیں بہنیں سن رہی ہے؟ کوئی ہے ایک دم یقین سے کہے ہاں میرا پورا قرآن کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے؟ کوئی میرے بھائی بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے میری پوری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کے لیے شریعت؟ یہ قرآن کس کے لیے؟ یہ حدیثیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری دنیا کی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے۔ اس لیے بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کا حتی المقدور حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں اللہ کی کتاب کا حتی المقدور حق ادا کرنے والا بنا دے، اس پر غور فکر کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین اس سے سبق حاصل کرنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند، کامیابی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت سے بچائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت کی حجت سے بھی محفوظ رکھ لے۔ الہ العالمین مسلمانان عالم پریشانی کا حال سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاصہ سے ان کی امداد اور نصرت عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین کچھ ایسے ہیں جو بلا وجہ جیل کی صحبتیں جھیل رہے ہیں اور قید و بند ہیں، اللہ رب العالمین ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسا ہو جو رزق حلال کے لیے پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کے رزق حلال میں کشادگی اور وسعت عطا فرما دے۔ ایسے کوئی والدین ہو جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو، اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی ایسا ہو جو قرض دار ہو، اللہ اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور اسلام پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم